وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقال الله تعالى في مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ سامعین قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ہم نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ ہم میری عبادت کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے قرآن کے اندر وعید بھی بیان فرمایا جو ہمارے ذکر سے ہماری عبادت سے منہ موڑتا ہے، ہم اس بدبخت کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں کماتا ہے لیکن گھر کے اندر اس کی پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کی دنیا کی گزران کو، دنیا کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا لباس ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ فرمایا صرف تنگ نہیں کرتے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے بدبختوں کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہوں گے، اور سوال کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ ہم تو دنیا میں پہچان کرنے والے تھے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کو جاننے والے تھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس ہماری آیات، ہمارے رسول اور ہمارے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تم نے ہمارے آیات کو، ہمارے پیغمبروں کو اور ہماری دی ہوئی نشانیوں کو تم نے بھلا دیا، آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ وہ کیسا عالم ہوگا جب اللہ بندے کو بھلا دے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ کیسا عالم ہوگا جب اللہ بندے کو بھلا دے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ان بدبختوں پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ ہر دم ان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ دور جو چل رہا ہے فتنوں کا، ہمارے ملک کے اندر کاج سالی کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو پشے پش ڈال دیا۔ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کے اندر امن کب آئے گا؟ امن کیسے آئے گا؟ سکون کیسے آئے گی؟ یہ کاج سالی کیسے ختم ہوگی؟ آج بندہ پریشان ہے، آج اسی مہنگائی کی وجہ سے مسلمان کے خون کا دشمن بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔